بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل جرد و قطیفت و اخلاق و سیاب متأول. یہ عبارت بھی ایک اشکال کا جواب ہے. کل کے سبق میں اس کا اضافت کا ایک قاعدہ بیان کیا گیا تھا اور اس کے دو جز تھے. ایک جز پہ کل اعتراض ذکر ہوا تھا اور اس کا جواب دوسرے جز پہ یہ اعتراض ہے. پہلا جز یہ تھا کہ موصوف کو صفت کی طرف مضاف نہیں کیا جائے گا. اس پہ اشکال ہوا کہ المسجد الجامع وغیرہ میں تو اضافت ہے موصوف کی صفت کی طرف، تو اس کا جواب دیا کہ اس میں تعویل کی گئی ہے. اب دوسرا اس کا جز تھا کہ صفت کو موصوف کی طرف بھی مضاف نہیں کیا جائے گا. تو اس پر اشکال ہوا کہ دیکھیے آپ نے کہا کہ صفت کو موصوف کی طرف مضاف نہیں کیا جائے گا، حالانکہ عربوں سے تو صفت کو موصوف کی طرف مضاف کرنا ثابت ہے. جیسے جرد و قطیفت اخلاق و ثیابن ہے کہ جرد و قطیفت یہ اصل میں تھا قطیفت جرداء پرانی چادر، اور اخلاق و سیابن یہ اصل میں تھا سیابن اخلاقن، اس کا بھی معنی وہ یہ پرانے کپڑے. تو پھر جردن کو مقدم کر کے مضاف کر دیا قطیفتن کی طرف، اسی طرح سیابن کو مقدم کر کے اس کے اخلاقن کی طرف مضاف کر دیا گیا. تو جرد و قطیفتن اور اخلاق و سیابن ہو گیا. تو صفت تو یہاں موصوف کی طرف مضاف ہے متأول. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اس میں تعویل کی گئی ہے. یہ مثال ہو یا اس کے علاوہ دوسری جو مثالیں ہیں ان سب میں تعویل کی جائے گی تاکہ اضافت کا جو قاعدہ بیان کیا ہے وہ قاعدہ ٹوٹ نہ جائے. پھر اس کی بہت ساری تعویلات کی گئی ہیں. خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو کافیہ میں کی اپنی شرح لکھی ہے اس میں مصنف نے جو تعویل اس کی بیان کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو اضافت ہے یہ اضافت تو صفت الی الموصوف نہیں ہے کہ جرد ان کو صفت اور قطیفت ان کو موصوف قرار دیں، اخلاق ان کو صفت اور ثیاب ان کو موصوف قرار دیں، بلکہ یہ اضافت بیانیہ ہے. اضافت بیانیہ میں مضاف الیہ اپنے مضاف کا بیان ہوتا ہے. جو اضافت کے پیچھے قسمیں اضافت لفظی، اضافت معنوی، پھر اضافت معنوی کی قسمیں بیان ہوئی تھی، اضافت بتقدیر فی، بتقدیر لام اور بتقدیر من. تو اس میں بتقدیر من والی جو اضافت ہے یہ اضافت بیانیہ ہے. تو یہاں پر بھی یہ اضافت بیانیہ ہے. اس میں مضاف الیہ اپنے مضاف کا بیان ہے کہ یہ اصل میں تھا قطیفت جرداء تھا، اور اسی طرح سیاب اخلاق تھا. پھر موصوف یعنی قطیفتن اور سیابن کو حذف کر دیا دونوں کو، اور پیچھے رہ گیا جردن جرداء اور سیابن، یہ اخلاقن رہ گیا. ان سے جو صفت والا معنی ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا. تو بھی یہ جردن اخلاقن رہ گیا، یعنی پرانی چیز کا معنی رہ گیا پیچھے. اب پرانی چیز کیا تھی اس میں ابہام تھا. پرانا کپڑا بھی ہو سکتا ہے، پرانی چادر بھی ہو سکتا ہے، پرانا مکان بھی ہو سکتا ہے، پرانی کتاب بھی ہو سکتی ہے، پرانی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کون سی چیز پرانی تھی؟ تو اس کو ابہام کو ختم کرنے کے لیے قطیفتن کے لفظ کو جردن کے لیے مضاف الیہ بنا دیا اور سیابن کے لفظ کو اخلاقن کے لیے مضاف الیہ بنا دیا، اور عبارت ہوگی جرد و قطیفتن اخلاق و سیابن. تو یہ جو اضافت ہے اضافت صفت الی الموصوف نہیں ہے بلکہ یہ اضافت بیانیہ ہے. اس میں مضاف الیہ اپنے مضاف کا بیان ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے نابغہ الزیبانی کا شعر ہے. یہ شعر آگے انشاءاللہ آئے گا. والمؤمن العائذات الطیر یمسحها، اور یہ پیچھے گزرا بھی ہے، بلکہ گزر گیا پیچھے. والمؤمن العائذات الطیر یمسحها رکبان مکہ بین الغیل والسند. ترجمہ اس کا ہے کہ پناہ مانگنے والے پرندوں کو امن دینے والی ذات کی قسم کہ انہیں مکہ کے قافلے غیل اور سنت مقام پر
اپنے ہاتھوں سے چھوتے. اس میں العائزات طیر، یہ الطیر العائزات کا بیان ہے. اصل میں تھا الطیر العائزات، پھر الطیر موصوف کو حذف کر دیا، صرف اکیلا عائزات رہ گیا. تو اس میں ابہام تھا. عائزات کا معنی ہے پناہ مانگنے والی چیزیں. تو اس میں ابہام تھا کہ کون سی چیز پناہ مانگنے والی ہے. تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے العائزات کا مضاف الیہ الطیر بنا دیا. تو یہ اضافت بیانی ہے اپنے مضاف میں ابہام کو ختم کرنے کے لیے. اسی طرح جرد و قطیفتن اور اخلاق و سیابن میں قطیفتن اور سیابن کی طرف جردوں کی اور اخلاقوں کی جو اضافت ہے یہ اضافت بیانی ہے. ومثل جرد و قطیفتن اخلاق سیابن مطاول اس میں تعویل کی گئی. ولا یضاف اسم مماثل للمضاف الیہ فی العموم والخصوص کلیس واسد وحبس ومنع لعدم الفائدۃ. یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اضافت کا دوسرا قاعدہ اس عبارت میں بیان کیا. مصنف رحمۃ اللہ نے جو قاعدہ بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو ایسے اسم جو عموم اور خصوص میں ایک دوسرے کے برابر ہوں، مماثل ہوں، ان میں سے ایک کو مضاف بنا کر دوسرے کو اس کا مضاف الیہ بنانا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو اضافت ہوگی اس میں مماثل کی، یہ اضافت مانوی ہے، اور اضافت مانوی دو میں سے کوئی ایک فائدہ دیتی ہے. یا تو مضاف کے تعریف معرف ہونے کا فائدہ دیتی ہے، اور یا پھر مضاف میں تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. جبکہ دو مماثل چیزوں میں سے ایک کو دوسرے کی طرف جب مضاف کریں تو نہ اس میں کیا کہتے ہیں اس کو مضاف کی تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے اس میں، اور نہ ہی مضاف کی تعریف کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. عموم کی مثال جیسے لیس اور اسد. اب اگر آپ ان دونوں کو لفظوں کو ملائیں اور اب کہیں لیس الاسد یا اسد اللیس تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح منع حبس و منع دونوں کا معنی ہے کہ حبس المنع یا منع الحبس کہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح کل الجمیع جمیع الکل دونوں کا ایک ہی معنی ہے. تو اس میں اس اضافت کی وجہ سے کسی قسم کا نہ تخصیص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی تعریف کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. لہذا دو ایسی مماثل چیزیں جن کا مصداق خارج میں ایک ہوتا ہے اس کو خواہ الفاظ کیا کہتے ہیں اس کو الفاظ کے آیان کے قبیل سے ہو یا پھر معنی کے قبیل سے ہو. آیان کی اسد لیس والی مثال ہے اور حبس اور منع والی مثال یہ معنی کی ہے. تو ان کی ایک دوسرے کی طرف اضافت کر کے انہیں ذکر کرنا مضاف الیہ کے طور پر یہ جائز نہیں ہے. ہاں ایک صورت ہے وہ یہ کہ اگر ایک عام لفظ ہے اور دوسرا خاص لفظ ہے تو اس صورت میں عام کو خاص کی طرف مضاف کرنا جائز ہے اور اس اضافت سے تخصیص کا فائدہ حاصل ہو جائے گا. بخلاف کل الدرائم وعین الشیء آگے جو مصنف نے بیان کیے بخلاف کل الدرائم اور عین الشیء، اس لیے کہ اس میں کل کا لفظ عام ہے. یہ درائم دینار دوسری ساری چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے اندر عمومیت ہے. لیکن جب دراہم کی طرف اس کی اضافت کی تو مضاف الیہ خاص تھا، مضاف کو بھی خاص کر دیا اس نے، کل کو بھی خاص کر دیا. لہذا کل سے مراد اب باقی ساری چیزیں ختم ہو گئے، صرف درائم آ جائے گا اس میں، سارے کے سارے درہم. اسی طرح عین الشیء، شے کا عین، اب عین کئی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو جب اس کو شے کی طرف اضافہ کیا جائے مضاف کیا جائے گا، عین کا معنی متعین. اب متعین بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب اس کو کسی خاص شے کی طرف متعین کیا مضاف کیا جائے گا تو اس شے کے اعتبار سے عین کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے گی. تو وہ الفاظ جو عموم کا فائدہ دیتے ہیں، عام معنی کا فائدہ اس میں پایا جاتا ہے، ان کی خاص کی طرف اضافت جائز ہے. لیکن جن میں دونوں کے اندر خصوصیت کا معنی ہو، جیسے لیس اور اسد ہے معنی اور حبس ہے خاص معنی ہے، یا دونوں کے اندر عمومیت والا معنی پایا جاتا ہو
جیسے کل اور جمی کا لفظ ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ اضافت کی وجہ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے یہ اضافت جائز نہیں ہے۔ ولا یضاف اسم مماثل للمضاف الیہ، اور وہ اسم جو مضاف الیہ کے برابر کا ہو، کس چیز میں؟ فی العموم والخصوص، جو عموم اور خصوص میں برابر کا ہو، تو اس کو مضاف نہیں کیا جائے گا اپنی طرح کے اسم کی طرف، جیسے لیس اور اسد کا لفظ ہے، حبس اور منع کا لفظ ہے، لحاظ میں فائدہ تھے، اس لیے کہ اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بخلاف کل درائم وعین شیء، کہ ان میں اضافت جائز ہے۔ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ، کہ اس میں کل کا لفظ اور عین کا لفظ مضاف الیہ الدراہم اور الشیء کی وجہ سے خاص ہو جائے گا۔ وَقَوْلُهُمْ سَعِيدُ كُرْزٍ وَنَحْوِهِ مُتَأَوَّلٌ، یہ اس دوسرے قاعدے پہ اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ نے کہا تھا کہ دو مماثل اسماء میں ایک کی دوسرے کی طرف اضافت جائز نہیں ہے۔ جو دو مماثل اسماء عموم و خصوص میں برابر ہوں، ان میں ایک کی دوسرے کی طرف اضافت جائز نہیں ہے۔ حالانکہ عربوں سے دو مماثل اسماء کی ایک دوسرے کی طرف اضافت کو جائز قرار دیا گیا ہے اور منقول بھی ہے، جیسے سعید و کرزن، یہ عربوں سے یہی اضافت کے ساتھ ثابت ہے، اسی اضافت کے سعید کو کرز کی طرف مضاف کر کے، حالانکہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، سعید سے مراد بھی کرز ہے اور کرز سے مراد سعید ہے، دونوں کا مصداق ایک ہی ہے۔ تو اس کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں متأولن، نحوی سے مراد یہ ہے کہ اس کے سعید و کرزن ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا لفظ ہو جس میں نام کو لقب کی طرف مضاف کیا گیا ہو، خاص سعید و کرزن ہو یا دوسرا کوئی اور لفظ ہو، تو عالم کو لقب کی طرف مضاف کیا، اسم کو لقب کی طرف، نام کو لقب کی طرف مضاف کیا گیا ہو، تو اس پہ یہ اعتراض ہوگا کہ جی دونوں عام خاص لفظ ہیں، تو دونوں کا مصداق ایک ہے، یا یہ اضافت جائز نہیں ہونی چاہیے تھی قاعدے کے مطابق۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اضافت جائز ہے، اور اس میں تعویل کرتے ہیں، اور وہ تعویل نمبر 1، پہلی تعویل یہ ہے اس میں کہ بلکہ ایک ہی کافی یہ بولتے ہیں کہ یہ اضافت متماثلین کی نہیں ہے بلکہ متغائرین کی اضافت ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ اضافت المسمى الی الاسم ہے، اس لیے کہ سعید سے مراد مسمى یعنی سعید کی ذات ہے، اور کرز سے مراد اس کا نام ہے، لقب ہے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ مسمى الگ چیز ہے اور نام الگ چیز ہے، تو یہ متماثلین کی اضافت نہیں ہے بلکہ دو متغائرین کی اضافت ہے، اور اضافت جائز۔ وقولہم، اور ان کا قول سعید و کرزن ونحوی، اس طرح کے اور دوسری مثالیں، تو متأولن، یہ متأول ہیں، یعنی اس میں تعویل کی جاتی ہے۔ لیکن کل کے سبق میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو قاعدہ ہے کہ موصوف کو صفت کی طرف مضاف کرنا جائز نہیں، صفت کو موصوف کی طرف مضاف کرنا جائز نہیں، اسی طرح یہ جو آج قاعدہ بیان ہوا ہے کہ ایک مماثل کو دوسرے مماثل کی طرف عموم و خصوص میں مماثل ہوں تو ان میں سے ایک کو دوسرے کی طرف مضاف کرنا جائز نہیں ہے، یہ سارے مسائل بصریوں کا ہیں، یہ قواعد، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بصری حضرات کے ساتھ متعلق ہیں اس لیے انہوں نے یہ قاعدے بیان کیے ہیں، جبکہ کوفیوں کے نزدیک صفت کی موصوف کی طرف اضافت، موصوف کی صفت کی طرف اضافت، دو مماثل اسموں میں سے ایک کی دوسری کی طرف اضافت، یہ ساری اضافتیں جائز۔ بصری حضرات میں سے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ناپ میں بہت ساری خدمات ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں بھی ہیں، بلکہ اس وقت عرب دنیا میں جو سب سے زیادہ کتابیں نحو میں پڑھی جاتی ہیں وہ انہی کی پڑھی جاتی ہیں، امام ابن مالک الطائی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کی ایک کتاب ہے التسہیل، نحو میں ہے، اس کی التسہیل میں انہوں نے اضافت کی بیس میں یہ ذکر کیا کہ اضافت کی 3 قسمیں، اضافت ماضا، اضافت غیر ماضا
اور اضافت مشابہ بالماضا. ہم جس کو یہاں ہم نے پڑھا اضافت مانوی، اس کو وہ اضافت ماضا کہتے ہیں. اور اضافت غیر ماضا جس کو ہم نے یہاں اضافت لفظی پڑھا ہے. تو اضافت لفظی، غیر لفظی اور اضافت مشابہ بالمانوی، یعنی اضافت مانوی، اضافت لفظی اور اضافت مشابہ بالاضافت المانویہ. تو یہ 3 قسمیں انہوں نے بیان کی. الفاظ ان کے اضافت ماضا، غیر ماضا اور مشابہ بالماضا. اضافت ماضا جو ہے اس کی وہی مثالیں، وہی تعریفیں جو اضافت مانوی کے ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، وہی اقسام ہیں. اور اضافت غیر ماضا کی وہی تعریف، وہی پوری تفصیل ہے جو ہم نے اضافت لفظی کی پیچھے پڑھی ہے. اور جو اضافت غیر مشابہ بالماضا ہے نا، اس میں انہوں نے اضافت الموصوف الی الصفت، اضافت الصفت الی الموصوف، اسماء متماثلہ کی مضافت، نام اور لقب کی ایک دوسرے کی طرف اضافت، یہ ساری مثالیں انہوں نے اضافت مشابہ بالماضا کی ذکر کی ہیں. اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تینوں قسمیں جائز. اور میرا خیال ہے یہی زیادہ بہتر بھی ہے. امام ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے نا، یہی زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ جو چیز عربوں سے نقل ہو کر آئی ہوئی ہو اور وہ خلاف القیاس بھی نہ ہو، تو اس کو ناجائز نہیں قرار دیا جا سکتا. اور پھر اس میں ایسی تعویلیں کرنا کہ جو تعویلیں بسا اوقات بعض عبارتوں میں سرے سے چل ہی نہ سکتی ہوں، ان کے بجائے بہتر یہ ہے کہ سب کو جائز قرار دیا جائے.